ہمارا دل ہر دن اسی انتظار میں رہتا ہے نا کہ اللہ ہمارے نصیب میں کبھی کن فیکون کی قلم بھی پھیرے گا۔ اللہ ہماری مانگی ہوئی ہر دعا کو کب ہمارے نصیب میں لکھے گا، جسے ہم ہر دن ہر وقت اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، بھی وہ کب ہمیں اس چیز سے نوازے گا اور کب ہمارا رب ہماری پکار سنے گا۔ اپنی شدت سے مانگی ہوئی ان دعاؤں کے لیے جو اللہ سے آپ نے بہت ٹوٹ کر مانگی ہوتی ہیں، ان کے معجزوں کی تلاش میں ہونا۔ تو تم نے وہ سنا تو ہوگا، اگر بار بار پانی کی بوندیں ایک ہی جگہ پر گرنے لگیں تو پتھر میں بھی سوراخ کر دیتی ہیں، تو جو رب اس پوری کائنات میں ایک پتھر کے نیچے ایک چھوٹی سی چمٹی کے بارے میں بھی خبر رکھتا ہے، تو کیا وہ آپ کے دلوں کے بھید نہیں جانتا؟ تو کیا آپ کو اس رب پہ یقین نہیں کہ وہ آپ کی اس پسندیدہ چیز سے واقف نہیں، یا آپ کی وہ شدت سے مانگی ہوئی ان دعاؤں سے واقف نہیں، یا وہ آپ کی پکار نہیں سن رہا؟ وہ سب جانتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ نے ہمارے لیے راستے بنائے، ہمیں راستے دکھلائے جن پر چل کر زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ انسان گھاٹے کا سودا خود کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں تو انسان کو صبر بھی آ ہی جاتا ہے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی کسی کے لیے۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ بہتری کے راستے پر چلنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے۔ زندگی کا کوئی موڑ آسان نہیں ہوتا، مشکلات بھی آتی ہیں، دکھ درد بھی ملتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کے انتخاب کردہ راستے پر چلتے ہیں تو دکھ میں بھی مزہ آنے لگتا ہے اور درد میں بھی سکون ملتا ہے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہو وہ ہمیں کبھی بے سکون نہیں ہونے دیتی، پھر چاہے آپ مطمئن ہوں یا نہ ہوں۔ رونے سے بہتر ہے کوشش کریں زندگی میں کبھی بھی کسی کام کو شروع کرنے کے بعد اس وقت تک نہ روکیں کہ جب تک آپ کو خود پر فخر نہ محسوس ہونے لگے۔ دنیا میں آپ کی پسندیدہ چیز آپ کو کبھی بھی بغیر محنت اور آسانی کے ساتھ نہیں ملے گی۔ بس ثابت قدم رہیں، آپ کو ہر چیز آپ کے مقررہ وقت پر خود بخود آپ کے پاس چل کر آئے گی۔ وہ آپ نے سنا تو ہوگا نا، وقت سے پہلے اور نصیب سے آگے انسان کبھی نہیں جا سکتا۔ آپ کو ہر وہ چیز ملتی ہے آپ کے اس وقت پہ جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ رونے سے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے، لوگوں میں مذاق بن جاتا ہے۔ رونے سے حالات نہیں بدلتے پیارے، اور بہت سے ایسے تانے اور فضول باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ سنو، انسان اپنے جذبات دل میں دفن کر کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، تو تم دل پہ اتنا بوجھ کیسے اٹھائے پھرتے ہو؟ ویسے رو دینے سے یا دل کی بات زبان پر لے آنے سے دلی سکون تو مل جاتا ہے، ویسے دل اتنا بوجھ برداشت کر بھی جائے تو یوں دل برداشتہ ہو کر انسان رو ہی دیتا ہے، کیونکہ آنکھیں تو اس بات پر ساتھ نہیں دیتی۔ انسان میں احساس باقی نہیں رہتا، وہ سخت بن جاتا ہے، اور جس انسان میں دوسروں کا احساس نہ ہو وہ در حقیقت انسان نہیں ہوتا۔ لوگوں کو اس بات کا کبھی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، مگر اللہ تو شعر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بس وہ آپ کی زبانی دل کا حال سننا چاہتا ہے۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ الہی میں رونے سے ہلکا ہو جاتا ہے، نہ وہ ماضی کا تانا دیتا ہے اور نہ ہی بعد میں ملال ہوتا ہے، مگر دل کو سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ کچھ راز ہم ساری زندگی اپنے اندر رکھتے ہیں، کسی کو چاہ کر بھی نہیں بتا پاتے، شاید اس خوف سے کہ کوئی ہمیں سمجھے گا نہیں یا ہمیں جج کرنے لگے گا۔ ایسی باتیں ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں بتا پاتے۔ بس ایک وہی ہے جو ہمیں برا نہیں کہتا، جو سب جانتے ہوئے بھی ہمیں معاف کر دیتا ہے، جو سب جاننے کے بعد بھی ہمیں اتنے غور سے سنتا ہے۔ واقعی کچھ باتیں صرف اللہ سے ہی کرنے والی ہوتی ہیں۔